تو اس کو ایک شاعر نے عربی میں کہا ہے کہ وَإِذَنْ شَكَوْتَ إِلَى ابْنِ آدَمَ إِنَّمَا، کہ تم نے شکایت کی ابن آدم سے، انسان سے شکایت کی، تشکر رحیم إِلَى الَّذِي لَا يَرْحَمُ، تم نے رحیم کی شکایت کی انسان سے جو خود رحم نہیں کرے گا، خود رحم نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ صاحب شکایت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی شکایت نہیں کرتے، ہاں جس سے بغض ہوتا ہے اس کی شکایت ہوتی ہے، بغض کی اس کی شکایت ہوتی ہے، لیکن اگر محبت ہے تو صاحب شکایت نہیں ہوگی۔ اچھا اس میں دیکھیے جو بات ہے عارف سے مراد یہ ہے کہ صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، جب معرفت حاصل ہوگی تو شکایت نہیں ہوگی، اور جب معرفت نہیں ہوگی تو پھر شکایت ہی شکایت ہوگی۔ اور یہ بات جو ہے کہ زندگی بھر کے اعمال زیرو ہو جائیں گے شکایت سے، پورے زندگی بھر کے اعمال ختم ہو سکتے ہیں شکایت سے۔ اس کو دیکھیے قرآن میں ہے ایک بڑی پیاری سی آیت ہے، چھوٹی ہے لیکن دیکھیے اس میں کتنے زبردست اللہ نے فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، بس اللہ کہتا ہے جتنی نعمتیں تم انجوائے کر رہے ہو نا سب اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیے وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، جتنی نعمتیں ہیں تمہارے پاس سب اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں صاحب شکایت نہیں کرنی ہے، صاحب شکایت نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، سمجھے آپ؟ تو اور ایک چیز دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اپنے حالات مخلوق کے سامنے اس انداز سے پیش نہیں کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی بو بھی آئے، ایسے شکایت نہیں کرنی۔ تو جیسے ایک بزرگ تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کیسی طبیعت ہے، تو پہلے انہوں نے یہی کہا الحمدللہ، وہ کہنا الحمدللہ، پھر ہاں سر میں درد ہے، بخار ہے، یہ تو ہے، لیکن بھائی اللہ کا شکر ہے جس حال میں اللہ رکھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، دیکھیے عبرت کے لیے کتنی بڑی نعمتیں ہمارے آپ کے پاس۔ ہمارے نانا تھے مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عزیز تھے ڈاکٹر آصف قدوائی صاحب، وہ ہمارے ماموں لگتے ہیں۔ 1940s کی بات ہوگی، وہ اپنا 18-19 ایئرز اولڈ تھے۔ وہ امی بتاتی ہیں، امی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی تب، لیکن یہ کہ بتاتی ہیں کہ وہ ہائی اسکول کا امتحان دے کے آئے تھے جس دن یہ واقعہ پیش ہوا ہے، اور ہاکی کے بہت بڑے پلیئر تھے۔ اور لکھنؤ میں ایک جگہ ہے کرسچن کالج، وہاں پڑھتے ہیں، تو وہاں سے ہائی اسکول کا امتحان دیا، دوپہر کا وقت تھا، اور آئے 18-19 سال کی عمر ہوگی، اور بڑی خوشی خوشی امی جان سے بتایا کہ امی جان بہت اچھا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اول آئیں گے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ذہین آدمی تھے۔ تو اچھا ٹھیک ہے، دوپہر کا وقت وہ گئے بستر پر لیٹے اور ان پر فالج کا اٹیک ہو گیا، اور ایسا اٹیک ہوا کہ ان کو پیرالائز ہی کر دیا، صرف گردن ہلتی تھی اور ہاتھ، بس باقی یہ دھڑ بالکل بیکار۔ اس طریقے سے وہ تقریباً 45-46 سال زندہ رہے، بستر پر لیٹے رہے۔ اب 1940 سے لے کر ان کا انتقال ہوا ہے، سمجھ لیجئے آپ 89 یا 90 میں، کوئی ایسا۔ ہم لوگوں نے زندگی بھر
ان کے پاس جب جاتے تھے تو صرف ایک سبق لینے کے لیے جاتے تھے سب، اور ایسے پڑھے رہے. لیکن ڈاکٹر آصف قدوائی صاحب کی خاص بات یہ تھی کہ بڑے بڑے بزرگ ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، بس چھوٹے موٹے نہیں، مطلب جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی صاحب، مولانا علی میاں، مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری، یہ بڑے بڑے بزرگ آ کے سب ان کے پاس بیٹھتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی ان کے پاس بیٹھ کر ہم لوگ کو اسلام سمجھ میں آتا ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ. شیخ صاحب جب لکھنؤ، اچھا ان کا گھر بالکل لکھنؤ کے مرکز سے ملا ہوا ہے، جب جماعت مرکز بالکل قریب. یہ کہ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری جب تشریف لاتے تھے ان کے پاس جا کر بہت دیر تک بیٹھتے تھے. مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری پیر ہیں مولانا علی میاں سب کے، اور جا کر ان کے پاس بیٹھتے کہتے ہیں صبر اور شکر دونوں ان سے سیکھو. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو مولانا ان کی وصیت تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مولانا منظور نعمانی صاحب میرا نماز جنازہ پڑھائے، اور وہی غسل دیں. تو مولانا منظور نعمانی صاحب کا گھر قریب تھا وہیں سے ان کے گھر. تو بتاتے ہیں کہ جب ان کو غسل دیا گیا ہے تو جب ان کو پلٹا گیا، پیٹ دی، تو پیٹ جو تھی وہ پوری کالی تھی، اور جب پانی ڈالا گیا تو سکن آ گئی ہاتھ میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی شکایت ہی نہیں، کبھی شکایت نہیں کی. جب کسی نے کوئی پوچھتا ہے بھائی اللہ کا بہت شکر ہے، حالانکہ صرف ایسا ہوتا تھا ان کا، اور ہاتھ بس وہیں پلنگ پر لیٹے. عید آئی، بقرعید آئی، سال کے سال گزر گئے، بیچارے وہ وہیں پر لیٹے. پڑھتے تھے بکس وغیرہ؟ جی، لطیف بھائی ان کو پڑھنے کا بہت شوق، تو انہوں نے لیٹے لیٹے پی ایچ ڈی کی، لیٹے لیٹے پی ایچ ڈی کی، اور لندن سے کی. اس زمانے میں اسپیشل ایکسیپشن ہوا ان کے لیے، پتہ نہیں کیا ہوا، وہاں سے لوگ آئے کر کے، تو وہ پی ایچ ڈی ہوئے، تبھی وہ ڈاکٹر کراتے ڈاکٹر آصف قدوائی. اور اس کے انہیں تھیسس بھی کسی بہت اہم موضوع پہ لکھا تھا، اس پر میرے ذہن میں نہیں ہے. اچھا، پھر جو ہے ان کو جو دینی مطالعہ کو شروع کیا تو ایسا تھا، یہ میں نے خود دیکھا ہے، 80 کی بات ہے، وہ ایسے لیٹے رہتے، لمبی داڑھی ہوگی تھی اس وقت ان کے، کہ کتاب چونکہ مطلب ہر وقت ایسے اٹھا کے رکھنا ان کے لیے دقت طلب تھا، اتنی سکت نہیں تھی. تو وہ کہتے تھے اپنے بھانجوں سے، کہ بھانجوں نے بڑی محنت خدمت کی کہ بھائی اس کی جلد توڑو. تو اس کی کتاب کی جلد توڑی جاتی تھی اور پھر ان کو صفحہ صفحہ دیا جاتا. تو کہتے بس یہاں رکھ دو، تم جاؤ، تم لوگ جاؤ. سرہانے رکھ کے پھر وہ ایک صفحہ اٹھاتے تھے، چونکہ بس انہوں نے پڑھا، پھر اس کو رکھا، پھر دوسرا صفحہ رکھا، ایسے کرتے. 80-70 کی بات ہوگی، ہماری امی ان کو ان کے پاس لے کے جاتی تھی. تو انہوں نے کہا، امی کو بٹو کہتے تھے، کہتے بٹو یہ طارق کو حافظ بناؤ، حافظ قرآن بناؤ. اس وقت ہم کرائسٹ کالج میں پڑھتے تھے، تو امی کہتی تھی ماموں ضرور بنائیں گے، ذرا پڑھ لے ادھر، جہاں لے بنانا ضرور، وہ یاد ہے. تو بات کہنے کی یہ کہ کبھی شکایت نہیں کی. امی کہتی تھی بیٹا کبھی جوانی سے لے کر ابھی تک پلنگ پر ہی گزر گیا، ان کی کبھی شکایت نہیں کی. اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ایک ان کی بہت مشہور کتاب انہوں نے لیٹے لے لکھی، مقالات سیرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقالے انہوں نے لکھے تھے، خوب لکھتے تھے. اچھا، چونکہ ان کی انگلش بڑی اچھی تھی بچپنے سے، تو انہوں نے مولانا علی میاں سے یہ اپنی خواہش ظاہر کی کہ آپ کی اردو کتابوں کا ترجمہ میں کروں گا. تو انہوں نے مولانا علی میاں کی کتابوں کا ترجمہ کیا.
اور ان ترجمے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول فرمایا کہ کئی لوگوں نے اس پہ جو اپنے خیالات اظہار کیا، انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب اصل میں انگلش میں ہی لکھی گئی ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے، اتنا اچھا ترجمہ ہے۔ یہ مولانا نعمانی صاحب کی معارف الحدیث 37 جلدوں میں پورے کا ترجمہ ڈاکٹر آصف قدوائی صاحب نے کیا۔ مولانا علی میاں کی بہت سی کتابوں کی سیویئرز آف اسلامک اسپرٹ جو ہے وہ اصل میں تاریخ دعوت و عزیمت، ان کی 4-5 جلدوں میں مولانا علی میاں کی تھک ہے، ہر جلد کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ پھر مولانا علی میاں کی ایک کتاب جو پوری عالم میں مشہور ہے، مادہ خسر عالم اس کا نام ہے، وہ مولانا علی میاں کی سب سے مشہور کتاب جو لٹرلی ملینز آف کاپیز بک چکی ہیں اب تک، اس کا اسلام اینڈ دا ورلڈ کر کے ترجمہ ڈاکٹر آصف قدوائی صاحب نے کیا۔ تو لیٹے انہوں نے سارا یہ کام کیا، لیکن صاحب کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ تو میں بتا رہا ہوں مولانا قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتا رہا ہوں کہ جب وہ لکھنؤ تشریف لاتے تھے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ آصف قدوائی صاحب کے پاس بیٹھو کیونکہ یہ زندہ ولی ہے، یہ اللہ کا زندہ ولی ہے، جو آدمی بستر پر زندگی گزار دے اور اف نہ کرے، اف نہ کرے۔ تو اس لیے یہ جو آیت ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ سب بڑی معنی خیز آیت ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں نا سب اللہ کی طرف سے، اور صاحب جو دیتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، اور چھیننے کا حق اسی کو ہوتا ہے جو دیتا ہے۔ تو اگر ناشکری کی تو کب چھن جائے، اور خراب چھن گئی تو پھر شاید یہ بات چیزیں اللہ واپس نہیں کرتا ہے، صحت چھن گئی تو پھر شاید اللہ واپس نہ کرے گا، اور شکایت سے اللہ تعالیٰ چھینتا ہے۔ اللہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی پھر ہمارا عذاب بہت شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو اس لیے یہ سب شکایت کا یہ ہے۔ اچھا ایک بات، دوسری بات صاحب یہ ہے کہ شکایت پیدا ہوتی ہے کاہے سے؟ شفاعت بھائی کس صفت سے شکایت پیدا ہوتی ہے؟ جہل سے۔ جب جہل ہوتا ہے نا تب شکایت ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں معلوم، قرآن حدیث نہیں معلوم، آپ کو مزاج نہیں معلوم شریعت کا، تو وہ جہل ہے، اور جہل کی وجہ سے پھر صاحب وہ ہوتا ہے شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ذرا سی اگر معرفت ہوگی تو پھر شکایت نہیں ہوگی صاحب، ہو ہی سکتا۔ کبھی یاد آپ وہ شعر، کبھی تو وہ اتنی رسائی دیتا ہے، سوچتا ہے تو مجھ کو سنائی دیتا ہے۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب کہ سوچتا ہے تو مجھ کو سنائی دیتا ہے کہ صاحب مطلب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کر دیا، ایسا لگ رہا ہے اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اور جو جہل ہے وہ سامنے دیکھ کر بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور یہاں یہ ہے کہ 7 پردے کے پیچھے سے ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس لیے صاحب یہ جو جہل ہے یہ بہت بڑی گویا ایک ہرڈل ہے صاحب۔ اچھا آج کل اگر آپ دیکھیں دنیا میں تو علم میں شریعت جو ہے یہ دینی علم جو ہے اس سے غفلت ہے، اور بہت بڑھ گئی ہے اب تو بہت ہی بڑھ گئی۔ اب تو جن گھروں میں آپ لکھنؤ جاتے ہیں، آپ لوگ ادھر لاہور اور کراچی جہاں سے بھی آپ لوگ حیدرآباد، آپ دیکھیں کہ وہاں جن گھروں میں بڑا دین تھا، بڑا علم کا تھا، وہاں بالکل غفلت ہے، بالکل دین کی طرف سے بالکل غفلت ہے۔ نئی نسل میں تو غفلت ہی غفلت ہے، وہاں تو تلاوت قرآن پاک تک نہیں ہوتا ہے۔ آپ تو تلاوت قرآن شریف کو سمجھنا اور حدیث کو سمجھنا یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے۔ آپ تو اس لیے صاحب یہ ہے کہ جہل کی وجہ سے شکایت ہوگی۔ تو علم جو ہے وہ صاحب سب سے اہم چیز ہے، اور نئی جنریشن میں اگر علم نہیں ہے تو صاحب پھر یہ جہل ہے تو اللہ سے شکایت ہے۔ بہت لبرل ہوتی ہے، بہت لبرل ہوتی ہے۔ میں آپ کو لکھنؤ بتاؤں، بعض گھر جہاں بہت دینداری تھی، ابھی تو میں 4 سال سے نہیں گیا، وہاں جائیے تو وہاں کسی کو اردو لکھنی نہیں آتی۔ ان کے والد صاحب
اردو اکیڈمی کے صدر تھے، یقین جانیے. اگر آپ کا قرآن شریف سنیے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ عربی پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے فارسی پڑھ رہے ہیں. کوئی وہ نہیں ہے. میں نے ایک دن ایسے گیا تو وہاں میلاد تھا، تو انہوں نے کہا تاریخ ربیع الاول ہے، تم آئے ہوئے ہو تو تم اب ایک واضح دے دو، بیان دے دو. تو وہاں میں نے بیسک باتیں ایسی موٹی موٹی بتائی، یقین جانیے اس کے بعد وہاں کے گھر والے بیٹا یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں تھا، ایک موٹی موٹی باتیں. اس سے اندازہ ہوا کہ جہل بہت ہے دین، اور جہل کی وجہ سے سب پہ پھچکایت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ صاحب یہ بات کہ ہم اپنی بات لوگوں سے ایسے کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی بو بھی آئے، صاحب یہ کبھی مت کریے گا. اس سے اللہ تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے، اس سے آپ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، اپ سائڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے. اس سے اللہ کو طے آ جاتا ہے. بس جو بات کرنی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی کریے. ہم آپ سے اللہ کی شکایت کیوں کریں؟ اس سے پھر اللہ تعالیٰ پھر آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے. یہ بہت ہی اللہ کو غیرت آتی ہے کہ سب کچھ ہم دے رہے ہیں اور ہمارا کھا کے ہم ہی سے کیا کہتے ہیں وہ. ہاں تو یہ صاحب یہ مت کریے گا. سیکھنے کی بات کرو، یہ غیبت میں آ جائے گا، اللہ غیبت کرنی. غیبت تو نہیں ہوگی کہ اللہ کا حاضر نازل ہے. جیسے کسی آدمی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھو وہ آدمی یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، تو اس آدمی کی تو غیبت ہو جائے گی. جی شکایت نہ کریں اللہ تعالیٰ کا ہے شکایت. لیکن بہرحال یہ ہمارا غیبت گناہ کبیرہ ہے. وہ تو بہت بڑا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بہت شرک میں بھی آتا ہے. وہ آپ کیا ہے نا انور، وہ جو ڈرامے لکھتا کیا نا انور مقصود، اس نے ایک اچھا جملہ لکھا. اس نے کہا اچھا چلو ہم چلتے ہیں، غیبت میں یاد رکھنا. اچھا ہم چلتے ہیں، غیبت میں یاد رکھنا. سب نیکی ادھر ہی آ گئی، سب نیکی. اصل ایک کبھی لوگ کہتے ہیں کہ میں شکایت کر رہا ہوں، آپ میرے دوست سے شکایت ہوتی ہے نا. اگر کسی کو آپ جانتے نہیں تو اس سے شکایت کس چیز کی؟ اگر کوئی آپ کا دوست ہے، آپ کو دھوکہ دے تو وہ شکایت کے قابل ہے. ایک آدمی ہے جو آپ کو جانتا بھی نہیں دھوکہ دے، تو پھر آپ کبھی کہتے ہیں لوگ ایک محبت ہے اس لیے شکایت کر رہا ہوں. تو یہ اس کا بھی یہ پہلو جو ہے، یہ اچھا ہے. میرا دوست ہے وہ ہمیشہ اس کی شکایت کے ساتھ بات، تو وہ دوسرا آدمی یہ کہہ رہا ہے یار بات یہ ہے کہ محبت ہے نا آپس میں دوست کی، اسی لیے شکایت پیدا ہے. یہ بہت لطیف بات آپ نے کہی ہے. یہ وہی بات موسیٰ علیہ السلام والی کہ اگر ہم اللہ آپ مل جائیں تو ہم یوں کریں. تو وہ جو ہے، لیکن یہ بڑی باریک چیز ہے، بڑے لوگوں کی بات ہے کہ آپ کا دل بھرا ہو اللہ تعالیٰ کی کے شکر سے، پھر آپ اٹکیلیاں کریں اللہ تعالیٰ سے. تو وہ پورا شکوہ دیکھتا ہے. جی تو پھر بعد میں وہ شکوے میں اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن عوام الناس کے لیے جو ہے وہ بالکل یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم لوگ شکایت سے لبریز ہیں. ہم لوگ اللہ سے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے شکایت کی بو بھی آئے. کہ ہم لوگ کا تعلق ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا ابھی تک. وہ جو اللہ والے ہیں بہت قریب، ان کو حق ہے کہ تھوڑا بہت اللہ سے اپنی اٹکیلیاں کر لیں. ہم لوگ کا تو معاملہ ہی بہت خراب تھا. شکر ہی نہیں کر پا رہا. ہاں بہت قصہ تھوڑا سا جی آپ نے سنا ہوگا. وہ لیلا تھی، وہ بانٹ رہی تھی خیرات. جی فقیر آ رہے تھے، تو کیس جو ہے وہ بھی جا کے تو اپنا کاسا آگے تو سب کے لیے دیتی ہے بھر بھر کے. کیس کا کاسا آتا ہے اس کو پھینکتی ہے، توڑ دیتی ہے.
تو خوشی سے مارے بھاگتا ہوا جاتا ہے، واہ واہ یش، سب لوگ حیران ہیں، بکواس کر رہے ہیں، تمہارا کاسا توڑ دیا. کہتے یہی بات ہے کہ جس سے محبت ہوگی اس کو ہی تکلیف دیتی ہے. صحیح صحیح. بڑی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے اسپیشل اٹینشن بڑی بات ہے. تکلیف دیتے ہیں تو آپ مطلب آپ کو مہربانی کر رہے ہیں. جی جی حدیث ہے حدیث ہے جی جی وہ اللہ پیار کا حدیث ہے. جی. اچھا حدیث ہے وہ پیار کرتے ہیں تو مشکل میں ڈالتے مشکل ہے. اچھا ایک دیکھیں جان ایلیا کا شعر ہے، کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو میں کیا کمال کر گیا ہوں، دیکھو میں کیا دیکھو میں کیا کمال کر گیا ہوں، دیکھو میں کیا کمال کر گیا ہوں کہ زندہ ہوں اور انتقال کر گیا. ہاں دیکھو میں کیا کمال کر گیا ہوں کہ زندہ ہوں اور انتقال کر گیا ہوں. تو صاحب یہ نعمت ہے. یہ جو نعمت کی بات ہوتی ہے نا صاحب، یہ ہوتا ہے صاحب کہ یہ زندگی جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. دیکھو میں کیا کمال کر گیا ہوں، زندہ ہوں اور انتقال کر گیا ہوں. سب سے بڑی نعمت زندگی ہے صاحب. شکایت چھپی ہوئی. اب جان تو جان ہے، ان کو اس سے کیا مطلب. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے لیے دیکھیے اشعار میں نیت مت دیکھیے. اشعار یہ پنکی ہوتے ہیں لوگ، یہ پنک میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے ہمارے آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے. یہ مت دیکھیے کہ اس کا کیا ہو، وہ جانے اللہ جانے. اسے کہا تھا شاعر نے جب شعر کہہ دیا تو پھر اس کا شعر نہیں رہتا ہے، پھر یہ دنیا کا ہے. یہ جو آپ کا ہے نا یہ جاوید اختر جو لکھتے ہیں، ان کے والد صاحب تھے جانثار اختر. یہ بہت اعلیٰ خانہ، یہ خیر آباد کے ہیں لوگ. ان کے والد تھے مولانا مستر، مولانا تھے مولانا مستر خیر آبادی، بہت بڑے شاعر تھے. بہت یہ ان کے پوتے ہیں جو ملحد ہیں، اللہ سے کا انکار کر کیا ہے. اور سب سے بڑے گویا ایگنوسٹک جو ہے انڈیا میں وہ یہی جاوید اختر صاحب. جو ان کے والد صاحب تھے جانثار اختر، بہت عمدہ شاعر تھے. تو ان کا ایک شعر اسی پہ کہ یوں تو میرے اشعار زمانے کے لیے ہیں، زمانے کے لیے یوں تو میرے اشعار زمانے کے لیے ہیں، مگر کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے، مگر کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے. یہ شعر اشعار سب کے ہوتے تھے، لیکن یہ جوان کا شعر یاد رکھیے، بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے. دیکھو میں کیا کمال کر گیا ہوں، زندہ ہوں اور انتقال کر گیا ہوں. یہ جو زندگی جو ہے صاحب سب سے بڑی نعمت ہے. یہی ہے ہمارے پاس. یہ چھن گئی، آج چھن گئی، ہمارے پاس ہے کیا؟ دیکھیے زندگی چھن گئی تو ہے کیا ہمارے پاس؟ کچھ اور ہے ہی نہیں. کچھ مطلب آج ہم مر گئے تو ہمارے پاس تھا کیا؟ اس لیے یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. ہندو تو کہتے ہیں دوبارہ آئیں گے، تبارہ آئیں گے، سادہ. ہمارے اسلام میں تو کچھ ہے نہیں، ایک مر گیا تو مر گیا. اس لیے صاحب یہ زندگی جو ہے نعمت ہے. ہاں نعمت ہے، نعمت ہے. یہ نعمت اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ شطر یہ جو فارغ وقت ہے نا، فارغ وقت یہ بہت بڑی نعمت ہے. کیا بات، مشغولیت جو ہے یہ نعمت نہیں ہے. بے شک اننیسری جو مشغولیت ہے یہ عذاب ہے. اننیسری ہاں ضرورت ہے آپ کو کام کی، اتنی مشغولیت رحمت ہے. لیکن حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ کی جستجو صاحب یہ عذاب ہے. بادشاہی. کہ دیکھیے میں آپ کو ایک بتاؤں، یقین یعنی ابھی کس کا میں بیان سن رہا تھا، کسی عالم کا بیان، انہوں نے بہت عمدہ بات کی، دل کو لگی. انہوں نے کہا ہم لوگ اتنے ناشکرے ہو گئے. اور اس پوائنٹ کو سوچیے آپ
کہ اس وقت ہر آدمی ہم میں سے وہ زندگی گزار رہا ہے جو ماضی میں بادشاہوں کو بھی نہیں ملی. بادشاہوں کے بھی تصور میں ایسی شاندار زندگی نہیں تھی جتنی اس وقت ہر آدمی ہم میں سے گزار رہا ہے. آپ ہر چیز دیکھتے ہیں، بادشاہوں کو بھی اگر گرم کھانا چاہیے فوراً نہیں مل سکتا تھا. بادشاہ کو بھی ابھی اظہار خیال کرے گا تو اس کا خانسامہ کہیں گے حضور ابھی حاضر کرتے ہیں. ابھی سے مراد یہ ہے کہ اب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ. اس کو ٹھنڈا پانی چاہیے فوراً نہیں مل سکتا تھا. اس کے لیے بھی اس کو انتظار کرنا. بادشاہ کو، عوام کو تو آپ چھوڑ دیجیے. اس کو کہیں جانا ہے تو وہی سواری دھیرے 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 جائے گی. ایک شہر سے دوسرے شہر ہفتوں لگ جائیں گے اس کو. اس کو اگر اپنا پیغام کہیں پہنچانا ہے کسی کو تو وہ خط لکھے گا یا لکھوائے گا، پھر کسی کو ہائر کیا جائے گا جو لے کے جائے گا. اب اس کے انتظار میں بھی بادشاہ وقت جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ آئے صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہاں تو ہر چیز انسٹنٹ ہے. فریج آپ کا بھرا ہوا ہے کھانے سے، آپ کو کیا گرم چاہیے ٹھنڈا چاہیے، مطلب فاسٹ فوڈ ہے، ہر چیز فاسٹ ہے. آپ سینٹرل ایئر کنڈیشن آپ دیکھیے. یہ جو بڑی بڑی مسجدیں بنائی تھیں یا جو لال قلعہ وغیرہ بنا گیا اسی لیے بناتے تھے کراس وینٹیلیشن رہے، ٹھنڈی ہوائیں، اسی لیے بڑے بڑے در بڑی بڑی کھڑکیاں. لیکن دلی میں اگر آپ لال قلعہ تو بنا دیا، لیکن وہ جو گرمی ہوتی ہے نا دلی کی وہ جان لیوا ہوتی ہے، بہت گرمی ہوتی ہے. تو اس گرمی میں بادشاہ صاحب بھی پسینے پسینے ہو رہے ہیں وغیرہ. اور عوام الناس سے تو چھوڑ دیجیے ان کا کیا حشر ہوتا ہے. لیکن اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر آدمی وہ زندگی گزار رہا ہے جو پہلے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی. اے سی بھی ہے اور پنکھا بھی، سب کچھ ہے. جی سب ہے. اور اس لیے صاحب یہ ایک عجیب وہ ہے. میں اکثر سوچتا ہوں سر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی بھی کھانا کھانے کا، فرض ہے بریانی کھانے کا ہے، آپ نے بیگم سے اظہار کیا اور ان کا موڈ ہے انہوں نے کہا ہاں ہم بنا دیتے ہیں. اب آپ سوچیے اپنی والدہ کا جب انگیٹھی تھی یار، انگیٹھی میں برادہ آتا تھا، بھرا جاتا تھا، اس کو کرتا تھا، پھر اس کو پھونکا جاتا تھا. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ نے 1-2 دن پہلے امی سے اظہار کریں تو والدہ تیاری شروع کریں گی اور پھر اس کی یخنی بنے گی. یخنی بننا ہی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، 3-4 گھنٹے میں بنے گی. اور اگر برسات ہو رہی ہے تو صاحب اس پہ برادے میں رطوبت آ گئی ہے. اب اگر اس میں رطوبت آ گئی ہے تو آپ فورگیٹ اٹ، شام تک کھانا نہیں بنتا تھا. تو بریانی وغیرہ تو آپ چھوڑ دیجیے. اور بریانی بھی بننی ہے تو صاحب سمجھ لیجیے مطلب لمبا پروسیس تھا، کئی دن کا. تو ابھی کیا ہے، اوون ہے، فریزر سے نکالا، اس کو ڈیفراسٹ کیا، اس میں چولہا کا وہ جیسے ابا کان ایٹتے تھے ایسے ہم نے اس کو کھانا ایٹتے، وہ جل گیا. اور صاحب 1-1.5 گھنٹے میں صاحب گرم. یہ صاحب پہلے لوگوں کو تصور نہیں تھا، ہمیں تصور نہیں تھا صاحب. تو اس لیے یہ کہ صاحب شکایت نہ کریں. اتنا ہے کن فبأي آلاء ربكما تكذبان، کن نعمتوں کو ہم لوگ جھٹلائیں گے. سلیپ نمبر 5 جتنی نرمی ہو چاہیے آپ کو کتنی نرمی چاہیے، کیا جتنی سختی ہے. یہ سب محیر العقول باتیں ہیں جو ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں انسٹنٹلی. آپ ایک سیٹنگ رکھیں، آپ کی وائف الگ سیٹنگ، ہر چیز. بچپن ہم لوگ پلنگ یاد ہوتا تھا اس کی وہ جب وہ ڈھیلا ہو جاتا تھا مگر چلو اس کو کسو. ہم لڑکے جو تھے اس کو کستے تھے، ہاں پھر آگے کہتے نہیں ابھی اور کسو، اس پہ بیٹھ کے دیکھتے تھے نہیں ابھی ڈھیلا ہے، وہ ڈھیلا ہوتے جاتا. تو اس لیے صاحب یہ ہے کہ میں اس کو کہنا ہے اللہ سے کی شکایت نہ کریں کسی سے. بہت اللہ نے دیا بھائی، بہت اللہ نے دیا. ڈپریشن ہے ہی نہ شکری سے. جی ڈپریشن ہے ہی نہ شکری سے.
बाथरूम का इस्तेमाल देखें कितनी दूर जाना पड़ता है। जी जी, बाथरूम के लिए वही अजाब होता था भाई, ये तो बहुत 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 बादशाह सभी के साथ ये सर। चलिए जैसे अब ये मदारिज सालिकीन में बयान चल रहा था अखलाक का, तो जितने भी दीन के अहकामात हैं या उसके जो सबसे आला जो है, आला चीज़ अल्लाह ताला ने दीन में हमको सिखाई है लेकिन हम लोग सीखे नहीं अल्लाह ने तो सिखाई थी लेकिन हम सीखे नहीं, वो है अखलाक। इससे आला सिफत कोई नहीं। ईमान के बाद सबसे आला जो सिफत है वो है अखलाक, समझा। और अखलाक का ये है कि आप अपनी ज़ात से लोगों को तकलीफ न पहुँचाएं, अपनी ज़ात से लोगों को खुशियाँ बांटें, ये अखलाक है। अब ये अखलाक है, अजियत ना हो बल्कि आपकी ज़ात से लोगों को खुशियाँ मिलें, बस ये अखलाक है। और इससे बड़ी सिफत नहीं है। मैं फिर बता, नमाज रोज़ा हर जगह फ़र्ज है, लेकिन उससे पहले फ़र्ज अखलाक है, जो फ़र्ज अखलाक है। और अखलाक की इतनी अहमियत है कि अगर अखलाक नहीं है तो नमाज रोज़ा हर जगह सब मुँह पर बांध दी जाएगी, कुछ भी कबूल नहीं होगा, कुछ भी कबूल नहीं होगा। अगर अखलाक है और इबादत नहीं है लेकिन ईमान है, पॉसिबिलिटी है कि आपके अखलाक से शायद अल्लाह ताला आपकी इबादत को माफ़ कर दे। लेकिन इबादत है, अखलाक नहीं है, डेफिनेटली वो काबिल कबूल नहीं है अल्लाह के लिए। इसलिए अखलाक जो है साहब वो आला रखे, इसलिए इसमें उन्होंने फरमाया। अब देखिए ये तिरमिज़ी की रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, देखिए आप, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेशक तुम में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझको उससे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुझको मोहब्बत उस शख्स से है, और ना सिर्फ ये बल्कि क़यामत के दिन अक़रबुहुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन उस बंदे को सबसे करीब मुझको मेरे बैठाया जाएगा, टू ऑनर, इज्जत देने के लिए। कौन है? अहासनुकुम अखलाक, जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। जो नमाजी बहुत अच्छा होगा वो नहीं होगा उसको, देखिए नमाज से आपको सवाब मिलेगा, अखलाक से अल्लाह ताला की रज़ा मिलती है। तो भाई ठीक है, आप नमाज जो तो फ़र्ज़ है, पढ़ना है, उसमें कोई कुछ वही नहीं है, तो फ़र्ज़ है। लेकिन साहब अखलाक से अल्लाह ताला मिलता है। यहाँ देखिए अखलाक से कहीं सवाब का जिक्र नहीं कहीं। देखिए आप कहीं भी कुरान हदीस में ये नहीं कि तुम अच्छे अखलाक रखोगे तो तुमको इतना सवाब मिलेगा, ये सवाब नहीं। नमाज रोज़े में सवाब है कि तुमको ये मिलेगा, तुमने घर में पढ़ी तो इतनी पढ़ेगी, मस्जिद में तुमने नमाज पढ़ी 127 ग्राम, ये सारा सवाब का जिक्र है। अखलाक में कहीं सवाब का नहीं है, अखलाक में अल्लाह ताला आपको खुद मिल जाएगा। अब यहाँ पे नबी पाक फरमाया तो तुम में से सबसे महबूब जो है मुझको वो ये है, और जो सबसे करीब बैठाया जाएगा क़यामत में मेरे, वो ये है कि हाँ, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए शकील भाई बैठे हुए हैं, अभी 2 रोज़ पहले की बात मैं सोच रहा था, शकील भाई यहाँ सॉकर गेम था, 2 रात पहले, वो यूनुस मियाँ हमारे अपने दोस्त अहबाबों के साथ गए सॉकर गेम देखने। अब वो जब आए रात को 11 बज गया, तो मैंने कहा बेटा काफिले नहीं कहने, अब्बा वो जो अंकल नहीं, अब आपका नाम याद आ रहा उनको। अच्छा चूंकि आपने ईशा में बताया था मुझको, तो मैंने भी ऐसे तजाहुल आरिफाना बरती, अपने कहा उनको याद नहीं है, लेकिन अब्बा मुझे नहीं, वो जो स्किनी से हैं आते हैं, तो हमने कहा हाँ उनका नाम डॉक्टर शकील है, क्या हुआ? अब्बा उन्होंने हमको जो है ना बहुत स्पेशल हम लोग की गाड़ी को जगा दी पार्किंग में। हमने कहा अच्छा, कह अब्बा उन्होंने कहा कि यूनुस जिस गाड़ी में आप लोग यहाँ पे लगाइए। हमें फिर कहने लगे कि फिर जब हम लोग सॉकर देख के आए तो अब्बा उन्होंने पैसे भी मेरे लिए नहीं, तुम जाओ। अच्छा बेटा, कह अब्बा ही इज़ अ वंडरफुल मैन। अब वो देखिए एक छोटे से उसकी वजह से अब वो कह रहा ही इज़ अ वंडरफुल मैन। पता नहीं ये बात सही है नहीं है, आप
لیکن یہ اب چھوٹی نظر آ رہے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو بہرحال اس کو یہ ہے کہ اخلاق جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا یہ اخلاق پر مبنی. اچھا اسی حدیث میں آگے وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ، اور جس سے مجھ کو بہت بغض ہے، دوسروں کو بغض اس سے، اور جو وَأَبْعَدُكُم مِّنِّي، اور قیامت میں جو سب سے دور بٹھایا جائے گا ہم سے، دور بٹھایا جائے گا ہم سے، وہ کون کا ہے؟ ہاں الثالثون والمتشددون والمتفیقون. اچھا وہ ایک یہ ہے کہ جو آدمی میں تکبر کی وجہ سے اخلاق نہیں ہے. سرسارون مطلب تکبر کی وجہ سے حضرت کو اخلاق نہیں ہے کہ بھائی میں تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں تو عالم ہوں یا ڈاکٹر ہوں، میں تو بہت، اور وہ سب کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی تکبر کے ساتھ. تو تکبر کی وجہ سے حضرت میں اخلاق نہیں ہے. سمجھا؟ اور سرسارون کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو بولتا بہت ہے اور بولنے کی وجہ سے وہ کچھ بھی بول جاتا ہے. اس کو کوئی نہیں ہے کہ کسی کا دل ٹوٹ گیا، بس بک رہا ہے، بول رہا ہے. اچھا اور پھر وہ جو تیسری والمتفیقون، اور تیسری بات یہ کہ وہ آدمی جو ایسا بولے کہ جس سے اظہار ہو رہا ہے کہ اس نے لوگوں کا فیور بہت کیا ہے. آپ نے کسی پر کوئی فیور کیا ہے، آپ اس کو سب کو بتا رہے ہیں، تو بڑا یہ ساری بد اخلاقیاں ہیں. تو ایسا آدمی چاہے نمازی کیوں نہ ہو، ہر سال حج میں کیوں نہ جائے، سب سے دور بٹھایا جائے گا قیامت کے دن بد اخلاقی کی وجہ سے. اسی لیے کہا کہ آپ کسی کو فیور کریں کبھی اس کا ذکر ہی مت کریں. عبداللہ ابن عباس کا جب انتقال ہوا، عباس انتقال، تو ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ مدینہ شریف میں یہ کتنے گھر چلا رہے تھے، کیونکہ اس رات کتنے گھروں میں کھانا نہیں پہنچا. تو معلوم یہ ہوا کہ عشاء کے بعد کپڑے بدل کے یہ جو صاحب بندہ آتا تھا اپنا منہ چھپائے ہوئے کسی گھروں میں کھانا دیتا تھا، وہ کون تھے؟ عباس رضی اللہ. تو یہ جو ہے صاحب کہ آپ کسی کو بتائیں نا، اسی لیے صاحب کسی کو کچھ کہیے نہیں. آپ کے یہاں جو کراچی کا جو بندہ بنا ہے اپنا یہ جو کمیڈین تھا، جو کمیڈین تھا وہی رفتہ. اب اس کے متعلق میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا کہ اس کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ کتنے گھر یہ چلا رہا اور کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک اور جو کمیڈین بزرگ ہیں ابھی لہری صاحب، لہری، انہوں نے رو کے بتایا کہ پچھلے کتنے سالوں سے ان کے گھر کے تمام اخراجات وہی رفتہ برداشت کر رہے تھے. تو بھیا مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بندہ کتنے گھر چلا رہا. اس لیے کہا گیا کہ کسی کو جہنمی مت کہیے. آپ کوئی آدمی فلم انڈسٹری میں ابھی دلیپ کمار صاحب مر گئے، اب یہ مت کہیے کہ وہ جہنمی ہے کہ انہوں نے یہ، بھیا جہنم کون جائے گا جنت جائے گا، اس کا ہم کو آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں. کیا پتا کون سی زیادہ پتہ جائے گا. ایک پروسٹیٹیوٹ کو اللہ میں نے جنت دے دی، اس لیے. اچھا اب آئیے صاحب جلدی سے یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سمجھ میں آ جائے ہمیں آپ کے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ سنیے صاحب، شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الدین کلہ خلق. سبحان اللہ. دین پورا کا پورا اخلاقی ہے. ختم بات ہے. الدین کلہ خلق، دین پورا کا پورا اخلاقی ہے. ختم بات. اخلاق ہے. الدین کلہ خلق، دین پورا کا پورا. فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی الدین وکذالک التصور. کہنے لگے جو آدمی جتنا اخلاق اپنے میں پیدا کرے گا اتنا زیادہ اس میں دین ہے.
تو دین کیا ہے؟ اخلاق کا نام ہے، اور جتنا اخلاق ہے اتنا دین آپ میں. اور کہتے ہیں وَكَذَلِكَ تصوف، کہتے ہیں بس یہی تصوف بھی ہے. تصوف جو ہے یہی ہے کہ انسانوں کو اخلاق کا جامع پہنایا جائے، اور کچھ نہیں ہے. ابھی ہمارے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں امام قطانی نے فرمایا ان حسن الخلق بذل الندى وکف الاذى واحتمال الاذى. وہی بات کہہ لیں گے انہوں نے فرمایا دیکھو اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ کہنے بہت آسان بات ہے. کہنے لگے ہیں حسن الخلق بذل الندى، کہ اپنے ذریعے سے سب کو خوش رکھو، اپنے ذریعے سے سب کو خوش رکھو. جو آپ کے کانٹیکٹ میں آئے اس کا دل خوش ہو جائے. وہ کہیں بھئی ہم کسی آدمی سے ملے ہیں. اور دوسرے کیا وکف الاذى، اور دیکھو کسی کو اذیت مت دو، اپنی ذات سے کسی کو اذیت مت دو. اور تیسری بات کیا واحتمال الاذى، اور کسی کوئی آدمی تکلیف دے نا یا اس کو برداشت کر لو. تو تین چیزیں ہوئی انہوں نے فرمایا. پہلے اپنے ذات سے سب کو خوش رکھو، دوسری کیا ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ احتمال ادا، برداشت کر لو. کوئی آدمی نے کسی سخت بات کہہ دی نا، ارے بس برداشت کر لو، ترکی بترکی جواب مت دو، برداشت کر لو. یہ مت کہو کہ صاحب اس نے کچھ کہہ دیا تو آپ بھی اپنا گریبان چار کر کے میدان میں آ گئے. یہ نہ کریں. صاحب کو جو ہے شراب کے دھندے میں جب آپ کو چھوڑ کے حلال کے دھندے میں دوبارہ دے دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ 99 آپ کو ڈیٹ کر نمبر ایک نہیں کرو گے تو سارے ضائع ہو جائیں. یہی بات. اچھا چلیں اب یہ جو بات کریں تھوڑی ابھی کر لیں گے، تھوڑا نیکسٹ ویک انشاءاللہ کریں. اب یہاں سے صاحب سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے اس کے لیے اخلاق کے لیے 4 ارکان ضروری ہیں. اگر یہ 4 ارکان ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اخلاق پیدا کرنا، اس اخلاقیات پر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. 4 چیزیں ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ابن قیم رحمۃ اللہ فرمائی. کہتے ہیں حسن الخلق یقوم علی 4 ارکان. اچھے اخلاق کے لیے یہ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. لا يتصور قیام ساقی الا علیہا، کہلیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی میں یہ 4 صفات نہ ہو اور پھر بھی اس میں اخلاق ہو، وہ ممکن نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز ہے الصبر. صبر سنیے ابھی اس کو ڈیفائن کریں گے. دوسری دیوار ہے عفت. تیسری ہے شجاعت، بہادری. اور چوتھی ہے عدل. تو صبر ہوا، عفت ہوا، شجاعت ہوا اور عدل ہوا. اب اس کو ابھی ڈیفائن کریں گے. یہ 4 ارکان ہیں. فورتھ ہے عدل، جسٹس. یہ فرما رہے ابن قیم کہ اس کے لیے صاحب آپ کو جگرا چاہیے. 4 کے لیے اس کے لیے آپ کو برد بننا پڑتا ہے. اب دیکھیں صبر کیا ہے. نمبر 1 صبر کیا ہے؟ یحملہ علی احتمال کسب الغیظ، غصے کو پی جانا. غصے کو پی جانا، اس کے لیے صبر چاہیے. اور صبر کے لیے کف الاذی ہے کہ آپ بھی اس آدمی کو مار سکتے ہیں، تھپڑ مار سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہوا آپ نے کہا نہیں یار ہمیں اپنی ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں مار سکتے. وہ کیا تھا صاحب اس کا ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اتنا اونچا نہ بولیے صاحب، اتنا اونچا نہ بولیے. تو یہ جو ہے ہم بھی جو جواب دے سکتے ہیں لیکن اتنا اونچا آپ نہ بات کریں. یہ بات سمجھے کہ ہم تو اس کو یہ جو ہے وقف والحلم والاناء والرفق، عدم التعیش والعجلہ. جلدی میں مطلب
اجلت میں اور طیش میں، رائٹ، آدمی کو ریاکشن نہ دینے کی ٹریننگ کرنی چاہیے کہ کسی نے کچھ کیا تو آپ 0 سے 100 مت ہو جائیں، پھر آپ میں اخلاق نہیں ہے۔ دیکھیے سر، اخلاق کا امتحان غصے کے وقت ہوتا ہے، اچھے موڈ میں نہیں ہوتا ہے۔ ابھی آپ اچھے موڈ میں بیٹھے، کوئی آدمی کوئی آپ کو مزاج کے خلاف بات کر دے آپ سے، اس وقت یہ جو ہے نا کظم الغیظ جو ہے نا، تو اسی لیے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے غصے کے وقت۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ دیکھیے اہل بیت والے کیا ہوتے تھے کہ وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے، امام رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو باندی تھی نا اس سے کچھ ٹوٹ گیا، گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی، تو ان کو غصہ آ گیا، امام زین العابدین ان کو غصہ آ گیا۔ اب وہ باندی کو لگا کہ آج جو ہے شامت آئی میری، لیکن دیکھیے آپ اس وقت کی باندیاں بھی عالمہ ہوتی تھیں۔ اس نے ایک آیت پڑھی، اس آیت سے نہ صرف یہ سارا غصہ چلا گیا بلکہ انہوں نے اس کو آزاد بھی کر دیا۔ وہ چوتھے پارے کی آیت انہوں نے پڑھی فوراً کہ یہ کیا ہے الذین ينفقون بالسراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہ محسن تو وہ لوگ ہیں، محسنین وہ لوگ ہیں جو الذین ينفقون بالسراء، جو بس دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو انہوں نے آنکھ اٹھا کے اس کو دیکھا، پھر کہا والکاظمین الغیظ، اور جو ہیں غصے کو کنٹرول رکھتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ مسکرائے، تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ معاف کیا، کہہ رہے معاف نہیں، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی کہہ رہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو نے کہا جاؤ تم آزاد ہے، یہ احسان کیا۔ تو یہ اہل بیت کی باندیاں جو بھی تھیں وہ بھی عالمہ تھی صاحب، کیا بر وقت انہوں نے آیت پڑھی اور نہ صرف غصے پر کنٹرول ہوا، معاف بھی ہوگی اور پھر ان کو آزاد بھی کر دیا گیا۔ تو یہ تو صبر کے لیے، حسن خلق کے لیے اخلاق میں صبر لازمی ہے۔ اب آیا دوسری بات عفت کیا ہے صاحب؟ کہ تحملہ علی اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، کہ اپنے قول اور اپنے فعل میں، یعنی اپنی زندگی میں چاہے زبانی ہو چاہے اعمال میں رذائل نہ ہو۔ رذائل مطلب کیا ہے؟ گندی باتیں، گری ہوئی افعال نہ ہو۔ آپ زبان سے اگر آپ گالی گلوچ سخت سست کہتے ہیں تو پھر آپ بد اخلاق ہیں، بد اخلاق ہیں۔ اس کو عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، کہ کوئی گندی بات، کوئی یہ اوچھی بات، اخلاق سے گری ہوئی بات، جس کو کہتے ہیں سوقیانہ، بازارو باتیں اگر کر رہے ہیں، چاہے بازارو آپ افعال کر رہے ہیں، تو صاحب یہ تو بہت ہی گری ہے، پھر آپ شریف نہیں ہیں۔ وَتَحْمِلُهُ عَلَى الْحَيَاءِ وَهُوَ رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ، اور کیونکہ یہ سب کرنے میں ایسی بات کرنا مطلب یہ آپ میں کوئی حیا نہیں ہے، اگر حیا نہیں ہے تو خیر نہیں ہے، کہ حیا جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الْفَحْشَاءِ، اور اگر حیا نہیں ہے تو آپ کو کوئی چیز فحش کاموں سے روکنے والی نہیں ہے۔ وَالْبُخْلِ وَالْكِذْبِ وَالْغِیبَةِ، اب آپ ہر قسم کے گندی بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو حیا نہیں ہے، آپ غیبت بھی کر سکتے ہیں، چغل خوری بھی کر سکتے ہیں، جھوٹ بھی، بخل بھی، جو رذائل ہے نا گری ہوئی افعال، یہ سب ہوں گے کیونکہ آپ میں حیا نہیں ہے۔ حیا ہوگی تو پھر یہ سب آپ کام نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے۔ سمجھے آپ؟ آج کل بعض لوگ ڈبل میننگ کرتے ہیں، ایسا جملہ بولتے ہیں جس کے دونوں میننگ ہیں، یہ گری ہوئی بات ہے۔
اب یہ بہت گری ہوئی بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں قرآن شریف میں. قرآن شریف میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیگم کی جو ہم بستری ہے نا، شوہر اور بیگم کی ہم بستری، اس کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. لیکن دیکھیے آپ، جہاں پر کوئی فقہی مسئلہ بیان کرنا ضروری تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجامعت ہے، ہم بستری ہے، اس کو مطلب کھول کے بیان کیا ہے جہاں پہ ضرورت تھی، ورنہ پھر بات سمجھ میں نہ آتی یا وہاں پر ابہام رہتا. اور جہاں پر اس کی ضرورت نہیں تھی تو وہاں اللہ نے صرف کنایتاً اشارتاً جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے. تو اس میں اب جیسے ہے فارسی میں نا کیا ہے، غسل فرض کب ہوتا ہے؟ غسل. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اولا مستم النساء فرمایا، جب تم اپنی بیگم کو چھو. اب چھونے میں کیا ہے، یہاں مجامعات نہیں ہوئی ہے، یہاں ابھی سیکشول انٹرکورس نہیں ہوا ہے، لیکن ایسا ہوا کہ اس کو جو چھوا. اب یہاں چھونے سے مراد یہ ہے جس کو یہاں کہتے ہیں فور پلے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ایک جگہ پر دیکھیے کتنی زبردست بات ہے، فرمایا کہ دیکھو اپنی بیگم کے پاس جب اپنی شہوت پوری کرنے جاؤ تو اس کے بھی آداب ہیں. اس کے آداب یہ ہیں کہ جب تم جاؤ تو ایسا مت کرو کہ بس جاؤ اپنی شہوت پوری کرو اور پھر جا کے سو جاؤ. اس میں محبت کا اظہار نہیں ہے، اس میں ضرورت کی تکمیل ہے بس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تم اس کے ساتھ کھیلو، وہ تمہارے ساتھ کھیلے. تلاعبوہا و تلاعبوکم نے فرمایا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فور پلے. اب یہ ضروری ہے، اس ضرورت کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بات ہے. تو اب یہاں پہ اولا مستم النساء جو ہے نا، مستم النساء سے یہی فور پلے مراد ہے. اب جہاں پر دخول کی بات ہے کہ گویا سیکشل انٹرکورس ہوا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ دخول کا لفظ استعمال کیا کہ تم اس میں داخل ہوئے. اس کو کہتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف سے یہ ادب سیکھنا ہے کہ جب ضرورت ہو، کوئی قانوناً ضرورت ہو، تبھی صاحب وہ بات ہو. یہ ہنسی مذاق میں صاحب یہ جو ڈبل میننگ آج کل لوگ لیتے ہیں صاحب، یہ اخلاق سے بہت گری ہوئی بات ہے. آپ سے جب ضرورت نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو میسج پہنچانا ہوتا ہے جی، ڈبل میننگ میں کسی کو میسج دینا ہے، کسی کو مطلب یہ ابھی دیکھ لیں، مطلب اس میں راستے چلانے کا. ہاں کوئی فحش نہ ہو سب اس میں. تو عفت یہ ہوئی. اخلاق کے لیے صبر پہلے چاہیے اور پہلے پھر عفت چاہیے. یہ زبان کا پاک ہونا اور افعال کا پاک ہونا ضروری تھا. اب تیسری آئی شجاعت. شجاعت کیا ہے؟ تحملہ علی عزت النفس. یہ سب اخلاق دے مطلب کہ آپ کو اپنی عزت ہے، عزت نفس ہے آپ اپنے آپ کو خود رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ صاحب آپ کی عزت پہ جو حرف آئے رائٹ، تو آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کریں. یہ نہ کریں کہ کوئی بھی آدمی آپ کو مار کے چلے جائے، پھر یہ تو بزدلی ہوگی نا، بزدلی ہوگی. لیکن یہاں پہ ہے ایثار معالی الاخلاق والشیم علی البدن. اچھا، لیکن یہ ہے کہ عزت نفس کو ہر وقت آپ ایکسرسائز آپ نہیں کر سکتے. کبھی اگر کوئی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس الشدید بسرعہ انما الذی یملک نفسه عند الغضب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ جو شجاعت ہے نا، بہادری کے لیے اپنے پر کنٹرول بہت ضروری ہے. کنٹرول وہی کر پائے گا اپنے آپ پر جو بہادر ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کا جواب نہیں دیں گے، اگرچہ ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے بھی اس کے لیول پر گر کے بات کی تو پھر ہم بہادر نہیں ہیں۔ اس کو حضور سمجھ لیس الشدید بسرعہ، آدمی نے فائٹ میں یعنی ریسلنگ، سرعہ کہتے ہیں ریسلنگ گیم میں، ریسلنگ گیم میں اگر کسی کو ڈیفیٹ کر دیا تو یہ دلالت اس بات کی نہیں ہے کہ یہ اسٹرانگ ہے، حالانکہ آپ نے ڈیفیٹ کیا ہے، یو آر دا ونر۔ حضور فرمایا ارے انما شدید، بہادر تو وہ ہے الذی یملک النفس عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، تو آپ اسٹرانگ ہیں۔ اس میں یہ مطلب یہ ہوا کہ صاحب یہ اخلاق کے لیے سیلف کنٹرول ضروری ہے، اخلاق کے لیے سیلف کنٹرول ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن شریف سے آپ یہ سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ صاحب ہے شجاعت کہ جاہل لوگ آپ کے جہالت کی بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو پرووک کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس سچویشن کو بہت حسن خوبی کے ساتھ ٹیکل کر لیا۔ اس کے لیے آپ کو شجاعت چاہیے، آپ کو بہادری چاہیے۔ اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا، صحیح بہت ہوتا ہے۔ سبھی کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی پرابلم آتی ہے، لیکن جو امام ہیں ہم نے دیکھا ان کے ساتھ بہت ہوتا ہے۔ میں نے یہاں 20-25 سال میں دیکھا صاحب بڑا ضرب چاہیے آپ کو، اور یہ سیکھنا پڑتا ہے، یہ تجربے سیکھنا پڑتا ہے کہ امام جو ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی آدمی آ کر، اب میں کل کی مثال بھی دیا تھا کہ صاحب وہ جیسے اگر آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، اگر تیسرے آدمی کو بات کرنا ہے تو وہ ذرا رک جائے، پھر کبھی کبھی لوگ بڑی اپنی پرسنل بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جمعے میں ہی آنے کا موقع ملتا ہے بیچاروں کو، وہ سوچ کے آتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کے بعد ہم صاحب نے یہ بات اپنی، اب اس وقت کیا ہے کہ اگر وہ کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو آپ تھوڑا ہٹ جائیں، رائٹ۔ ابھی میں کل کی بات بتا رہا تھا کہ 2 آدمی آئے ہم سے بات کرنے کے لیے، وہ ابھی بات کر رہے تھے، خیر کوئی اتنی پرسنل نہیں تھی لیکن وہ بات کر رہے تھے۔ اب ادھر سے ایک صاحب آئے، 2-3 اپنے بچوں کے ساتھ ادھر سے آئے، اب ہم یہ بات کر رہے ہیں، حمزہ السلام علیکم، ارے حمزہ ایک بات آپ نے یہ کہنی تھی، اور وہ شروع ہو گئے، ابھی یہاں بات ادھوری ہوئی ہے، اور وہ دونوں آدمی ہکا بکا کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ آیا، ہی کٹ اس آف، اور اپنا شروع ہو گیا۔ اب یہ بد اخلاقی ہے، تو کل ہمارا بھی باتیں گھوم گیا اپنے کا، پھر میں کرتا نہیں ہوں، لیکن میں نے کل میں بھی بات میں نے مجھے 1 منٹ اب آپ رکیے، آپ ٹھہریے، ہم ان سے بات کر رہے ہیں، یہ بات ختم ہو جائے گی پھر آپ سے بات کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ وہ صاحب ذرا میں نے ان سے پوری بات کی ان دونوں سے، حالانکہ وہ دونوں بھی تھوڑا سا اپسیٹ ہو گئے، انہیں نہیں ہم سے بات تو ہماری ہو گئی، پھر باقی بات نہیں آپ بات کریے، کہ نہیں آپ ان سے بات کر لیں، وہ بھی تھوڑا اپسیٹ ہو گئے، انہیں رائٹ اوے کٹ آف کر دیا۔ تو خیر میں کہا نہیں آپ بات کریں، ان کی بات پوری انہوں نے اب بتا، جو ان کی جو تھی بالکل غیر ضروری بات تھی، اتنی غیر ضروری بات تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب پتہ نہیں کہاں کی ہاں کرے تھے وہ، تو ہم نے کہا صاحب اس میں میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی، نہیں میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، اور یہ کہہ کے چلے بے سے پیر کی بات کیا آپ کی محبت اتنی ہے کہ ہر کس کا دل کرتا ہے مجھے پرسنٹائل نہیں، لیکن آدمی آپ کو پہلے بھائی ایسے تو ایک تھوڑا سا سینس ہونا چاہیے، تھوڑا سینس ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کو کوئی بات کر رہے ہیں، اچھا اس میں سب لوگ ہیں، اچھا ایک دن ایک بہت پڑھے لکھے ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ حرکت کی، میں سوچا تھا کہ اس میں لوگ سب وہ ہے، ایک ہم لوگ کو بھی پروفیشنلی یہ چیز بہت برداشت کرنی پڑتی ہے، بہت پیشنٹ آتے ہیں بعض وقت ایک دم سے اسکرین لیکن یو ہیو ٹو اسٹل اسٹے کام، اسپیشلی ان دس کنٹری، کیونکہ اتنا مال پریکٹس رسک اور وہ کہ طبیعت بن جاتی ہے آپ کی کہ جو ہے برداشت کریں، ادروائز آپ ہر چیز کا جواب دیتے رہے تو یو ول بی سوڈ سو مچ کہ یو یور سیلف ول پٹ یور سیلف ان ٹو ٹربل، آپ کو ایک عادت بنا لینی پڑتی۔ It just happened to me just last week.
they happen to me. अवेयरनेस के लिए आप खुद And then just बर्दाश्त करके वो कर बर्दाश्त करके ये आलम है 2 बजे रात में हाफिज साहब को टेलीफोन में हर काम दोबारा क्या हुआ भाई बच्चा हुआ हाँ बच्चा हुआ, उन्हें रात उठा दिया, यकीन आइए रात उठा दिया। मैं समझा लखनऊ में कुछ हो गया, मैं उठाया, हेलो हम साहब सो रहे हैं आप? और पूछा आप सो रहे हैं? हाँ भाई बच्चा मेरा सही है, मेरे बेटे को नाम बताइए। हाँ वो नाम बताइए, आज तक याद नहीं रहता। ये चीज़ होता है रात के 2 बजे हॉस्पिटल से नर्स कॉल करती है फॉर सिंपल दिन रात होता है। लेकिन उसके अलावा Always my wife calms me down. Don't get upset. For a simple thing, she will wake you up at 2 o'clock. The nurse. लेकिन देखिए उसमें एक साहब के अब्बा का भी इंतकाल हुआ 3-4 महीने पहले, उसमें भी देखिए उनका अखलाक देखिए आप। उनके अब्बा का 3-4 बजे इंतकाल हुआ, उनसे मेरी बात हुई थी कि जब उनके अब्बा बीमार थे कि ये मेरा फ़ोन नंबर आप मुझे करिएगा, जनादे का सब हो जाएगा, आप परेशान मत करेंगे। लेकिन उनका अखलाक देखिए, उनका फ़ोन आया फजर के बाद। अरे हमने कहा आपको कब कहने साहब 3:30 बजे हुआ, तो हमने कहने वाले उसको आप सो रहे होंगे, तो हमने नहीं हम साहब उठ जाएंगे फजर में तो हम फ़ोन करेंगे। तो मुझे खुशी हुई कि भाई इनको इतना लिहाज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अवेयरनेस के लिए आप खुतबे में बोलना जी जी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। अरे साहब खुतबा तो लोग बस सुन लेते हैं, अमल थोड़ी करते हैं। उससे तो अमल भी करना चलिए अच्छा आखिरी चीज़ ये सुन लीजिए, चौथी चीज़ है तो अब अदल है इंसाफ। तो देखिए पहली चीज़ क्या थी अपना क्या नाम है हाफिज भाई, पहली थी सब्र, फिर पाकदामनी जुबान और फिर दोनों की पाक इफ़्फ़त, और फिर तीसरा क्या था शुजाअत, बहादुरी होनी चाहिए। हमें बहादुरी से बना दिए अपने पर कंट्रोल होना चाहिए, बहादुरी वो है कि जो अपने पर कंट्रोल हो। भाई अब चौथी चीज़ आती है अदल, जस्टिस यहमिलहु अला इअ्तिदाल अखलाक़ी व तवस्सुत फ़िहा बैन तरफ़ इफ़राद और तफरीद के दरमियान रास्ता निकालना, ये अदल। हर चीज़ को उसका हक देना, ये अखलाक है। बेगम को उसका टाइम देना, बच्चों को अपना, मस्जिद को अपना टाइम देना, दीन को अपना, हर चीज़ को अपने टाइम देना, ये अदल है। और अखलाक के लिए अदल ज़रूरी है। मतलब अगर आप बाहर के लोगों से बहुत अच्छे हैं, घर में आप बेगम को हाँ तो ये तो बात नहीं। तो ये कह रहे हैं ये अदल ये है कि सबको उसका हक देना। अल्लाह ताला ने कुरान में वो आतू हक कहू यौम हसादी, कि जब खेती जब काटी आती है ना, तो अब खेती को उसका हक दो। और वो क्या है भाई, इसमें से थोड़ा सा निकालो गरीबों के लिए, उसकी जो कहते हैं उश्र 10% जाएगा गरीबों के लिए, तो ये उसका हक है। तो इसलिए हर चीज़ को हक देना, जैसे ख्वाशी में है कि पहले अपने घर से शुरू करो, अज़ा अकारिब हो, दोस्त हो, फिर कम्युनिटी हो। तो यहाँ के अखलाक के लिए अदल ज़रूरी है। तो इफ़राद और तफरीद के दरमियान ज़िंदगी गुजारना ये अदल है। अदल है फ़याह में जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि घर पे बैठे बातें कर रहे हैं, अजान हो गई, आयशा ने फरमाया अब ऐसे, हज़रत फातिमा ने फरमाया ऐसे उठते थे जैसे हम लोग को पहचानते नहीं, ये अदल है। उससे पहले ऐसे शफीक बाप कि लगता था शफकत जो है बस हुसे पर ख़त्म थी, लेकिन बिलाल लेके हय्या अलैहि सलाह हय्या अलैहि फलाह ऐसे खड़ो कहने बेटा अब हम नमाज के लिए जा रहे हैं, अब हम नहीं रुकेंगे। तो ये है अदल। आप बच्चों को फजर के वक्त में उठाइए, आप उठाइए, ये अदल ये है कि अब उस वक्त आप अखला नहीं, अरे बच्चा है सोने दो, उठ के नमाज पढ़ लेगा, ये थोड़ी अदल है। भाई नमाज का वक्त हो गया, उठाइए आप, और रोज़ा है ये नहीं, अरे बच्चा है जब बड़ा होगा समझ लाएगा। तो 7 साल का हो गया बस अब उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दिया। कुरान शरीफ है, बच्चे घर पे नहीं पढ़ते, अरे बड़े होंगे खुद ही समझ लेंगे हाफिज साहब, जब बड़े होंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। अबे क्या समझ में आएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है, मरने के बाद क्या आएगा। तो ये अदल नहीं है साहब, ये बद अखलाक़ी है। इफ़राद और तफरीद के में फ़यहमिलु अला
خلق الجود والسخاء الذي هو التوسط بين الامساك والاسراف والتدبير على خلق الحياء الذي هو التوسط وعلى خلق الشجاع. کہنے اسی طریقے سے جود ہے، سخا ہے. ہر چیز میں صاحب عدل کی ٹریننگ ہونی چاہیے. مثال جود سخا ہے، آپ اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اتنا مت دو اللہ کے راہ میں کہ تم خود پرابلم میں آ جاؤ. تو قرآن میں کہہ رہا ہے، ایک طرف قرآن ہے دو، دوسری طرف اتنا مت دو کہ تم خود پرابلم میں آ جاؤ. تو اب یہ اللہ عدل سکھا رہا ہے. یہ عدل جیسے اب عبادت میں عدل، بہترین مثال میں نے آپ کو کہیں بتا دی ہے سورہ جمعہ کی کہ جب اذان ہو جائے تو پھر وزر البئی اس سے پہلے لگا کر خوب بزنس کرو. اذان ہوئی، اب دیکھیے عدل دیکھیے بس ختم، یہ وقت نماز کا ہے. اب اس وقت کچھ نہیں ہوگا، صرف نماز ہوگی. نماز ختم ہوگی فَإِذَا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب واپس جاؤ کام کے پر. ابھی مفتی شفیع صاحب نے اس میں لکھا معلوم قرآن نے کہ بعض صحابہ کرام تو اس دن ضرور دکان کھولتے تھے جمعے کے دن تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے. وہ گھر سے نہیں آتے تھے مسجد، کہتے اگر گھر سے مسجد آئے تو یہ وزر البئی کا ہوا. وہ کہتے ہیں ہم کو وزر البئی پر عمل کرنا ہے کہ اپنا کام کاج چھوڑو. تو جمعے کے دن وہ ضرور کام کرتے تھے اور جہاں اذان دی پھر مسجد چلے آتے تھے اور اس کے بعد پھر واپس کام پر جاتے تھے کیونکہ کہہ رہے اس پر اب یہ عمل ہو گیا. اس آیت آپ گھر سے آئے تو وزر البئی پر تھوڑی عمل ہوا. اور جمعے کے بعد آپ نے کھانا کھایا اور ٹن ہو گئے تو ٹھیک، لیکن اس پر وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پہ عمل نہیں ہوا. جمعے کو چھٹی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، دین میں چھٹی نہیں ہے جمعے کی. اگر چھٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ نہیں جمعے کے دن کام نہ کرو. پاکستان میں جمعہ بند ہوتا ہے. اب وہ کلچرل چیز ہے. پاکستان میں اچھا پہلے تو جمعہ ہمارے مڈل ایسٹ جمعہ تو اس کو یہ فرمانا ہے کہ عدل ہونا چاہیے ہر چیز میں. اللہ تعالیٰ نے عدل سکھایا ہے. تو اخلاق کے لیے عدل ضروری ہے. اخلاق کے لیے عدل ضروری ہے کہ ہر افعال میں، ہر فعل میں عدل ہونا چاہیے. اب میں جلدی سے بتا دوں، ہمارے ابد کی لکھنؤ کی جو تہذیب تھی بڑی اچھی بھی باتیں تھیں لیکن بڑی خراب باتیں تھیں. اس میں بڑی خراب باتیں تھیں. اس میں کیا تھا، ہمارا ادب اتنا سکھایا گیا تھا کہ وہ افراط سے تفریط ہو گئی. اب افراط، اب دین میں کیا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے صرف جھکیں گے. ہمارے لکھنؤ میں کیا تھا کہ آپ کو بڑوں کے آگے فرشی سلام کرنا ہے. فرشی سلام کیا ہے کہ آپ کو اتنا جھکنا ہے کہ فرش تک چلیں. آپ اس کو فرشی سلام کرتے ہیں کہ آپ جھک کے آپ سلام کر رہے ہیں تو آپ جھکے جا رہے ہیں. آداب آداب آداب. حیدرآباد میں تو وہ حیدرآباد میں بھی اس سے پک. اب یہ فرشی سلام، اب یہ ادب میں آپ نے تفریح کر دی. یہ دین نہیں ہے. گاڑی چھوٹ جاتی ہے. ہاں دیکھیے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اب ادب میں بھی اگر عدل نہیں ہے، ادب میں بھی عدل نہیں ہے تو پھر اخلاق نہیں ہوگا. اسی لیے دین سیکھنا ہے کہ کہاں تک کیا کرنا ہے اور کہاں سے نہیں کرنا ہے. کہاں سے نہیں کرنا ہے. اس لیے یہ ہے کہ تو جلدی سے ہو گیا. 4 چیزیں کر لیں انشاءاللہ. اگلے ویک یہ تھوڑا اس پر اور روشنی ڈالیں گے. پھر میرا اخلاق کے لیے صاحب پہلی چیز ہے اپنا ذکی بھائی، اخلاق کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ 3 چیزیں. ٹھیک ہے، پھر 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ اپنی ذات سے لوگوں کو خوش رکھیں. دوسری اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تیسری چیز یہ اگر لوگ تکلیف پہنچائیں اس کو برداشت کر لیں. یہ 3 کمپوننٹ ہے اخلاق. اس کو اخلاق کہتے ہیں. اب اخلاق پیدا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں بغیر ان 4 چیزوں کے اخلاق پیدا نہیں رکھتا.
پہلی چیز ہے صاحب کیا ہے؟ صبر ہے. پھر ہے پاک دامنی، رائٹ، اور تیسری ہے شجاعت، بہادری ہو صاحب، اور چوتھی ہے عدل. ہر چیز میں میانہ روی ہو، میانہ روی ضروری ہے صاحب. یعنی یہ چاروں چیزوں پہ جب عمل ہوگا تب اس سے اخلاق پیدا ہوگا. اس کو اگلے بھی یہ تھوڑا اور کیا نام ہے ابن قیم رحمۃ اللہ فرمائیں گے کہ کن چار چیزوں کے رہنے سے کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا اخلاق. چار چیزوں کے رہنے سے اخلاق نہیں پیدا ہو سکتا. یہ نیکسٹ ویک ہو جائے گا، صرف نام بتا دیں اور پھر سوچیے گا اگلی ویک انشاءاللہ. چار چیزیں ہیں جو یہاں سے جو نام انہوں نے بتائے. پہلا انہوں نے کہا ہے جہل. ہاں جہل، جہل سے. ہاں دوسری چیز ہے ظلم، اور تیسری چیز ہے شہوت. پاک دامنی تھی نا، اس کی ضد ہے شہوت، شہوت پرستی. اور چوتھی چیز ہے غضب، غصہ. تو ایک جہل، ظلم اور شہوت پرستی، اور پھر ہے غصہ. یعنی ان چیزیں جب تک یہ ہوں گی تب تک اخلاقیات نہیں ہو سکتے آپ میں. وہ ویجیٹیبل اخلاق ہوتے ہیں کہ ہیلو بس بات ہے. اصل اخلاق جو ہے پھر وہ پیدا نہیں ہو پائیں. اس کا بیان وہ کریں گے انشاءاللہ جو اگلے ویک انشاءاللہ. چلو تعالیٰ قبول فرمائے. رسول کریم کی حدیث ہے جو یونیورسل، جی یا اس کے لیے کسی مذہب کا ہونا یا کسی غیر مذہب کا بھی آدمی ہے، تمام لاگو ہوتی ہے. جو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ عموماً وہ جو اپنے لیے وہی چاہے جو دوسرے کے لیے، دوسرے کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز بہت جامع اس سے بہتر جامع اخلاق کی بالکل جامع، تعریف. بہت ہی زبردست تعریف ہے. کافر بھی جو ہے نا، وہ جب اس پہ ظلم ہوگا تو وہ نہیں چاہے گا کہ مجھ پہ ظلم ہو، تو وہ اپنے آپ اس پر. اچھا ابھی چونکہ خواتین بھی یہ دیکھتی ہیں تو ایک عرض کرنا ہے. کل ایک کیس آیا تھا تو میں نے سوچا تھوڑا آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں. وہ ایک بچوں کے سلسلے میں ہے لیکن اس میں تھوڑا سوچنے والی بات ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے دین میں کلچر نہیں ہے، دین جو ہے وہ خود ہی کلچر ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہیں، کوئی عرب سے ہے، کوئی کہاں سے کہاں ہے. تو ہم اپنی زمین میں جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں کے جو بود و باش کا طریقہ ہے وہ ہم نے اختیار کرتے ہیں. بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو دین کے مخالف ہوتی ہیں لیکن وہ ہم اس کو بھی دین سمجھتے ہیں. تو یہ جب امریکہ پائے، یہ یورپ پہ امریکہ آئے تو جہاں کے بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے وہ کلچر نہیں دیکھا ہے. لیکن ہم یہ کوئی سمجھتے ہیں کہ بچے وہی کریں اگرچہ وہ غلطی کیوں نہ ہو کہ ہم کیونکہ ہم وہاں سے. اس میں جو شادی کا جو موضوع ہے صاحب، کل ایک کیس آیا بہت کہ ایک بچہ ہے جو اچھا مسلمان ہم جانتے ہیں اس کو، وہ ایک بچی کو چاہتا ہے، ایک لڑکی کو چاہتا ہے. اکثر ہائی اسکول سے جانتے ہیں، وہ بھی ان کو جانتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ کوئی غلط کام انہوں نے نہیں کیا ہے، صرف بات چیت کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس نے آپ صاحب میں نے اس کو چھوا رکھ دی الحمدللہ بڑا اچھا. وہ لڑکی بھی اچھی بتا، لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ بالکل دوسرے، اس کی فیملی جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے ملک سے آئی ہیں. ہم نام نہیں بتانا چاہتے شراب، ایک دوسرے ملک سے آئی، جن کا کلچر بالکل دوسرا ہے. اب وہ لڑکا کل آیا مجھ سے کہنا ہے ہم صاحب یہ ہے، ان کے ابا نے کہہ دیا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے جب تک ہماری طرف کا لڑکا نہیں ہوگا تمہاری شادی نہیں کریں گے. ہماری طرف کا لڑکا نہیں ہوگا شادی نہیں کریں گے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم صاحب ہم کیا کریں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم زبردستی شادی کر لیں. لیکن امریکہ میں کہاں آپ روک سکتے بچوں کو، اگر شادی کرنا چاہیں تو کہاں روک سکتے ہیں. تو اب وہ ایک بات آئی ہے تو خیر دعا کریے کہ تھوڑا بہت اس میں کچھ ہیلپ ہم کر سکیں اس کی. لیکن یہ ہم لوگ کو ایز این ایڈلٹ اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے ہے کہ صاحب دین لائیے. یہاں پر یہ چیز کہ ہمارے ہی طرف کا لڑکا ہوگا تبھی بیٹی کی شادی ہوگی، یہ غلط ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، کہ شادی میں کرنے میں صرف دین دیکھو.
کلچر نہیں، کلچر کچھ نہیں تھا. تو ایز لانگ ایز لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے اس میں دین ہے، اور مطلب آپ دیکھ لیں کیریکٹر وہ سب کچھ مطلب دیکھیں آپ، لیکن وہ ساری ٹیسٹ اس نے پاس کر لیے، لیکن وہ آپ کی طرف کا نہیں ہے. یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے صاحب کہ آپ شادی نہ کریں، اس پہ آپ ضرور کر رہے ہیں، اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، اس سے جو ہے بچے گناہ کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بات کہنی ہے کہ صاحب امریکہ جب آپ آئے ہیں یہ واقعی میلٹنگ پاٹ ہے، یہاں مختلف جگہ ویری کامن پرابلم، جی ویری کامن پرابلم. اب کل یہ جو بچہ آیا بڑا نیک بچہ ہے، اب وہ کہہ رہا ہے حافظ کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتے، اگرچہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اگر چاہے تو آج شادی کر سکتا ہے، سٹی ہال جا کے وہاں رجسٹر کرا پھر مجمع کرا لے، لیکن وہ کہتے ہیں حافظ ان کے اماں ابا کا ہم دل نہیں توڑنا چاہتے اور فلاں. تو کل سے میں سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ بات تو صحیح نہیں ہے، یہ دین تو نہیں ہے، دیکھیں یہ دین تو نہیں ہے. صحابہ کرام جہاں گئے وہاں شادی انہوں نے کی، ان کے بچے پیدا ہوئے، ان کے جنریشن. آپ ابھی آپ حیدرآباد میں نا، حیدرآباد میں کتنی یمن سے لوگ آئے تھے، کتنے حیدرآبادی بھائی بہنیں جو اصلاً ان میں یمنی خون ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ صاحب بس ہمارے یہ ہم جب امریکہ میں دین دیکھیں آپ، ہاں دین ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے. اب یہ مت دیکھیے اچھا اگر گورا ہے تو ہمارے مسئلہ کا کوئی گورا مسلمان ہو گیا تو اس کا یہ ہوتا ہے اس کو لڑکی نہیں ملے گی یہاں پر اپنے انڈین پاکستانی، چاہے وہ کتنا اچھا مسلمان کیوں نہ ہو. سر یہ تو غلط بات ہے. یا جو کنورٹ ہو رہی ہیں اپنی خواتین جو اپنا چاہے یہ کیا اسپینش ہو یا صاحب یہ اپنا امریکن ہو، تو اس میں یہ ہے کہ بھئی ان کی شادی بھی تو ہونی ہے. اب اس میں یہ ہو کہ میکسیکن ہے تو شادی نہیں ہوگی، یا اسپینش ہے تو اپنے دیسی عام طور میں شادی نہیں کریں. تو یہ نا سب دین دیکھیے آپ. بس یہی کہنا تھا کہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جن کے بچے بچیاں ہیں، صاحب آپ دین دیکھیے. یا دیندار آدمی یا لڑکی مل رہی ہے تو حضور سے فرمایا کہ فسفر بذات الدین، دین دیکھو، تریبت یداک، ہمیشہ خوش رہو گے. تو بس ایک بات یہ کہنی تھی، اس پر سوچیے گا. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی کی طرف کے لوگ یہ نہیں ہونا چاہیے. چلے پھر دعا فرما لیں. اللهم انت السلام وانت السلام تبارك ربنا تعالى يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. حضرت اللہ سب کے ہم بیٹھے ہو قبول فرما. اللہ ہم میں بھی یہ اخلاق پیدا فرما دے. اللہ ہم میں بھی دینداری پیدا فرما دے. اللہ ہم میں افراط و تفریط کے جو ایکسٹریمز ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو بچا، اور ایک عدل والا اور میانہ روی والی زندگی ہم سب کو عطا فرما. ہمارے بچوں کو بھی دیندار بنا، اللہ سب کی اچھی جگہ شادیاں کر دے، اور ہمارے بچوں کو بھی دین کے ساتھ بہت لمبی زندگی عطا فرما. اللہ ہم سب کے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.